علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت کی رسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو لینا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے چادر کے اندر اپنے آپ کو لانا چاہتا ہے تو وہ اس قرآن کے واسطے سے اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن پڑھو گے اللہ کی رحمت ملے گی، اور قرآن کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ کے نبی اس قرآن سے محبت فرماتے ہیں، اور کیسی محبت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب رات میں گھر تشریف لے کر آتے ہیں تو گھر آنے کے بعد آپ آرام نہیں کرتے، بلکہ نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورہ بقرہ اللہ کا نبی تلاوت کرتا ہے 2.5 سپارے۔ دوسری رکعت میں دوسری سورت سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں تیسری سورت سورہ نساء، چوتھی رکعت میں چوتھی سورت سورہ مائدہ۔ اللہ کے نبی رات میں 7 سپارے 8 سپاروں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ کا نبی اس قرآن سے محبت کرتا ہے، صحابہ کو فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے نبی صحابہ کو قرآن سناتے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کو قرآن سناتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کریم جو اللہ تعالی کی کتاب ہم پر اور ہمارے پاس موجود ہے، اے مسلمانوں، اگر ہم اور آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، تو بتاؤ کون اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا؟ کون قرآن کو پڑھے گا؟ کون قرآن کو سیکھے گا؟ کون قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب، اس قرآن کریم سے محبت کرو، اس قرآن کریم سے تعلق رکھو، اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالی اس کتاب قرآن کے واسطے سے قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے واسطے سے قوموں کو ذلت کے اندر اللہ تعالی دھکیل دیتا ہے۔ اگر اللہ کے بندے قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، قرآن کو دنیا کے اندر اپنی زندگی میں زندہ رکھیں گے، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ تم کو عزت عطا فرمائیں گے، عروج عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا، جیسا کہ آج مسلمان قرآن کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، آج مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت کرنے کی، آج مسلمان کو توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی۔ بچہ چھوٹا سا جوان ہو جاتا ہے، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، دنیا کے اندر مشغول رہے گا، لیکن اللہ کی کتاب قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ سال گزر جاتا ہے، رات و دن موبائل کے اوپر لگا رہتا ہے، رات و دن بزنس کرنے میں لگا رہتا ہے، رات و دن دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، لیکن آج مسلمان کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے آج ہم پر سے بند ہو گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا،
اس گھر میں اللہ کی رحمت والے فرشتے آئیں گے، اللہ کی نیک مخلوق آئے گی، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں گے اس گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، اس گھر کے اندر تمہارے بزنس میں برکت ہوگی، تمہاری زندگیوں میں برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ان گھروں کے اندر اللہ کی خراب مخلوق، شیطان، جنات ان گھروں کے اندر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر خراب مخلوق ہوتی ہے، وہاں پر شیطان ہوتے ہیں، وہاں پر اجنہ ہوتے ہیں، ان گھروں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، ان گھروں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان گھر میں پیدا ہونے والے بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، شیطان نے، جناتوں نے ان گھر کو اپنے قبضے کے اندر کر لیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں سے کہو کہ قرآن پڑھیں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کراؤ، اپنے دکان میں جہاں بزنس کرتے ہو وہاں قرآن کی تلاوت کراؤ، خود پڑھو، بچوں کو کہو پڑھیں، گھر کے اندر مہیلاؤں کو کہو کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ کسی زمانے کے اندر جب صبح کو فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کے گاؤں اور مسلمانوں کے محلوں سے لوگ گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، گھروں کے اندر بچے، بچیاں، مہیلائیں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج زمانہ ایسا آ گیا کہ صبح کو 10 بجے 8 بجے سورج نکلنے کے بعد مسلمان کے گھر کے اندر صبح ہوتی ہے، نوجوان پڑا سوتا رہتا ہے، عورتیں پڑی سوتی رہتی ہیں، بچے اور بچیاں پڑے سوتے رہتے ہیں، نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو قرآن کی تلاوت کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو۔ اگر قرآن سے محبت کرو گے، دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرو گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، موت کے بعد غسل دیا، کفن دیا، جنازے کی نماز ہوئی اور قبر کے اندر لے جا کر لٹا دیا گیا، ابھی مٹی برابر کی جا رہی ہے کہ فرشتے آ جائیں گے قبر کے اندر، کیا کرنے کے لیے؟ سوال ہوگا، بتا تیرا پروردگار کون ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہیں گے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال، اس کی قبر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جو مٹی کا پردہ ہے اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اللہ کے نبی سامنے ہیں، پوچھا جائے گا کہ بتا یہ کون ہیں؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے اس انسان سے پوچھیں گے کہ اے انسان، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے اور مدینے کے اندر پردے کے پیچھے چلے گئے، تو نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، تو نے کبھی ان کا مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا، تو آسام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اے اللہ کے بندے یہ بتلا کہ تو نے آج ان کو پہچانا کیسے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے؟ فرشتے اس آدمی سے پوچھیں گے، یہ انسان کہے گا اے فرشتوں،
اللہ نے ان پر ایک کتاب نازل کی تھی جس کو قرآن کہا جاتا ہے. میں دنیا کے اندر اس قرآن کو پڑھتا تھا، میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں دنیا میں قرآن سے محبت کرتا تھا. قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میری روح کا رشتہ ان سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ آج جب ان کی تصویر سامنے آئی ہے، صورت سامنے آئی ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے یہی محمد الرسول اللہ ہیں جن پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو نازل فرمایا تھا. اے میرے بھائیوں، قبر کے اندر اللہ کے نبی کو کون پہچانے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہوگا؟ قبر کے اندر اللہ کے نبی کو کون پہچانے گا جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو دنیا میں قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوگا؟ آج تو مسلمان کا حال یہ ہے کہ سال سال بھر گزر جاتا ہے لیکن مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اے میرے بھائیوں، اس طریقے سے کام چلنے والا نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن کو زندہ کرنا ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا معمول بناؤ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، پرتی دن قرآن کی تلاوت کرو. کوئی دن قرآن کی تلاوت سے آپ کا خالی نہ جائے. کم از کم ایک پرسٹا قرآن کی روز تلاوت کرو. سمجھ رہے ہو؟ ایک پرسٹا قرآن پرتی دن پڑھو. کوئی دن ناغا نہ ہو. تمہارے گھر کوئی مر جائے تو بھی ناغا نہ ہو. تم کہیں سفر میں ہو تو بھی ناغا نہ ہو. تمہارے گھر میں شادی ہو تو بھی ناغا نہ ہو. تم اشست ہو جاؤ، ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ تو بھی قرآن کا ناغا نہ ہو. ایک پرسٹا قرآن پرتی دن تلاوت کرو. آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ جب تک مریں گے نہیں پرتی دن ایک پرسٹا قرآن کی ہم تلاوت کریں گے. اے میرے بھائیوں، اگر تم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا پرتی دن ایک پرسٹا قرآن کی تلاوت کا، کم از کم تم روز تلاوت کرنے لگے. یاد رکھنا، اگر تم نے زندگی میں یہ کر لیا کہ پرتی دن قرآن کی تلاوت کرنے لگے ایک پرسٹا کی کم سے کم، تو اللہ کی یہ کتاب قرآن جب تک تم کو اللہ کی جنت میں داخل نہیں کر دے گی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. قرآن اللہ کی جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، اللہ کی جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ چھوٹا سا کام کر لو. کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک پرسٹا تلاوت میں کتنا ٹائم؟ مشکل سے 3 سے 4 منٹ، 5 منٹ بس. 24 گھنٹے میں کھاتے ہو، سوتے ہو، بزنس کرتے ہو، جو چاہتے ہو وہ کرتے ہو اس زندگی کے اندر. ان 24 گھنٹے میں 5 منٹ قرآن کے لیے نکال لو. روزانہ قرآن پڑھ لو. خود بھی پڑھو، بچوں سے کہو، مہیلاؤں سے کہو گھر کے اندر پڑھیں. ہر مسلمان روز قرآن کی تلاوت کرے. اللہ کا یہ کلام قرآن اس کو اللہ کی جنت تک چھوڑ کر آئے گا، ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی انسان کی، بندے کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرما دیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا دنیا کے اندر، روز پڑھتا تھا قرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے یہاں سفارش کرے گا، اے اللہ
یہ انسان دنیا میں مجھ کو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو